باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تعصوا الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ لا تعصوا الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی تھی اور آج سوال نمبر 72 جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، توجہ فرمائیے۔ ماذا یعرض للاجوف، اجوف کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ اجوف کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جب اجوف ثلاثی ضمائر کے ساتھ متصل ہو، اجوف ثلاثی ضمائر کے ساتھ اگر متصل ہو اور اگر اس کا لام کلمہ جو ہے نا وہ متحرک بھی ہو، اجوف ثلاثی کا لام کلمہ متحرک بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا عین کلمہ نا ثابت رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کاما کاما کامو۔ اور اگر لام کلمہ ساکن ہو تو عین کلمہ نا اس کا حذف ہو جاتا ہے، جیسے جناب پڑھیں گے سوم تو لام یا سوم سوم، ٹھیک ہے نا، اس کا جو عین کلمہ ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے۔ نیچے سے وضاحت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اچھا، جو اجوف مزید ہے اگر اس کے عین کلمے میں اعلال ہوا ہو، اجوف مزید میں عین کلمے میں اگر اعلال ہوا ہے، جیسے جناب اقامہ ہیں واستقامہ ہیں، تو وہ ثلاثی کی طرح جاری ہوتا ہے۔ اور اگر مثلا عین کلمے میں اعلال نہیں ہوا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح کی طرح جاری ہوتا ہے۔ ان صحت یعنی اگر عین کلمے میں اعلال نہیں ہے، صحیح ہے، قاوما قوما، تو وہ صحیح کی طرح نہ جاری ہوتا ہے۔ بھلا کیا کہا ہے آپ کی خدمت میں؟ عرض یہ کی ہے کہ اجوف ثلاثی، اجوف ثلاثی جب ضمائر اس کے ساتھ متصل ہوتی ہیں تو اگر لام کلمہ متحرک ہو تو اس کا عین کلمہ ثابت رہتا ہے، کاما کاما کامو۔ اچھا، جب لام کلمہ ساکن ہو تو اس کا عین کلمہ نا حذف ہو جاتا ہے، لام کلمہ ساکن ہو تو عین کلمہ اس کا حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اجوف مزید جو ہے اگر اس کے عین کلمے میں اعلال ہوا ہے تو وہ ثلاثی کی طرح ہیں، اور اگر نہیں ہوا ہے تو وہ صحیح کی طرح ہیں، کہ ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ فائدہ تو ان میں کیا بتا رہی ہیں؟ فائدہ تو ان میں بتا رہے ہیں اجوف ثلاثی جو معذوف العین ہے ماضی میں، ضمیر جب اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر صحیح اجوف ثلاثی معذوف العین ہے جو ماضی میں جب ضمیر صحیح متصل ہوتی ہے تو مضموم العین ہو مضارع میں، جب مضموم العین ہو مضارع میں تو فا کلمے کو کیا دیا جاتا ہے؟ ضمہ دیتے ہیں۔ اگر مضموم العین ہو مضارع میں تو فا کو ضمہ دیتے ہیں، وَإِلَّا، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر وہ مضارع مضموم العین نہ ہو تو کسرہ دیا جاتا ہے، مضارع مضموم العین نہ ہو تو پھر اس کو کیا دیتے ہیں آقا جان؟ کسرہ دیتے ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاعلا یفعلو ہو یا فعلا یفعل ہو تو فا کلمہ کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، سوال دوبارہ نہ پڑھ لیں۔ ماذا یعرض للاجوف، اجوف کو کیا عارض ہوتا ہے؟ جواب جی، اذا اتصل الاجوف الثلاثی بالضمائر، جب اجوف ثلاثی ضمائر کے ساتھ متصل ہو، فإن تحرکت لامہ،
اگر اجوف ثلاثی کا لام کلمہ متحرک ہے، ٹھیک ہے نا، ثبتت عینہ، تو اس کا عین کلمہ ثابت رہتا ہے اجوف ثلاثی کا قول کا، آپ کے قول میں کاما و کاما و کامو، و اذا سکنت لامہ، ٹھیک ہے نا، جب لام کلمہ ہو آگا جان ساکن، حذفت عینہ، تو اس اجوف ثلاثی کا عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے، کا قول کا، آپ کے قول میں سم تو، ٹھیک ہے، واللام یسم و سم، ان میں آپ ذرا غور کریں نا، سم تو میں اصل سم تو کیا ہے، سوام تو ہے، سوام تو، قلبت الواو الفن، وا جو ہے نا الف ہو گئی لتحرکھا، کیونکہ متحرک ہے، وانفتح ما قبل، اور ما قبل اس کا متحرک ہے، وا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف ہو گئی، ثم حذفت، پھر حذف ہو گئی، لے التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، ثم ضم ما قبلہا، پھر ما قبل کو ضمہ دیا گیا، للدلالت علی ان المعذوف اصلہ واو، تاکہ دلالت کرے کہ جو معذوف ہے اصل میں وہ کیا ہے، واو ہے۔ اسی طرح دوسرا کلمہ آپ دیکھو، لم یسم، اصل جو لم یسم کی ہے یہ کیا ہے اگر جان، لم یسم کی اصل کیا ہے، لم یسوم ہے، لم یسم کی اصل میں ہے لم یسوم، نقلت ضمۃ الواو الی ساکن صحیح، واو کے ضمے کو نقل کیا جاتا ہے ساکن صحیح کی طرح، پیچھے ساکن صحیح ہے قبلہ، ثم حذفت، پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی خاطر۔ اسی طرح جو سم ہے اگر جان، سم کو دیکھو، اصل سم جو ہے نا اسوم ہے، سم اصل میں اسوم ہے، ٹھیک، نقلت ضمۃ الواو الی الصاد، وا کا ضمہ صاد کو نقل کیا گیا، وحذفت الحمزۃ، پھر حمزے کو کیا کیا گیا آگا جان، حمزے کو حذف کیا گیا، للاستغناء یا نا، کیونکہ اس سے کیا ہو گئے جی، بے نیاز ہو گئے، وحذف الواو، اور وا کو حذف کر دیا گیا، تخلصا من الساکنین، ساکنین سے خلاصی پیدا کرنے کے لیے۔ اما الاجوف المزید، اما اجوف مزید، فعین علت عینہ، اگر اس کے عین کلمے میں علال ہوا ہے، نہ وہ اقامہ واستقامہ، جرا کا ثلاثی، تو وہ ثلاثی کی طرح جاری ہوتا ہے، وَإِنْ صَحَتْ، اگر صحیح ہے یعنی علال نہیں ہوا، نہ وہ قاوما و قوما، جرا کا صحیح، تو صحیح کی طرح جاری ہوتا ہے۔ فائدۃ، ان الاجوف الثلاثی المعذوف العین فی الماضی بسبب اتصالی بضمیر صحیح، اجوف ثلاثی معذوف العین ماضی میں جو ہے یہ ضمیر صحیح کے متصل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اذا کان مضموم العین فی المضارع، جب یہ مضموم العین ہو مضارع میں، جب یہ مضموم العین ہو مضارع میں، نہ وہ کاما ضمت فاؤ، تو اس کے فا کلمے کو کیا ہے جان، ضمہ دیا جاتا ہے، نہ وہ کم تو، و الا یعنی اگر مضموم العین نہیں ہے مضارع میں، تو پھر کسرت مطلقاً، مطلقاً کیا دیا جاتا ہے اگر جان، کسرہ دیا جاتا ہے، مطلقاً کسرہ دیا جاتا ہے، یعنی مضارع مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو، صرف مضموم العین نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مفتوح ہو، مکسور ہو، مطلقاً ہر حال میں پھر اس فا کلمے کو کیا دیا جاتا ہے اگر جان، کسرت، الا کسرت مطلقاً، الا جو ہے نا پھر فا کلمے کو کسرہ دیا جاتا ہے مطلقاً، یعنی کیا، یعنی مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور، نہ وہ خفت و بے، تو اس کا بھی نیچے تھوڑا بتایا ہے، خفت اصل میں کیا تھا، خفت، خوفت، قلبت الواو الفن، وا جو ہے نا الف ہو گئی، لتحرکھا، کیونکہ متحرک ہے، وانفتح ما قبلہ، اور ما قبل بھی کیا گیا جان متحرک ہے، ثم حذفت، پھر حذف ہو گئی، لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، ثم کسرت الخاء، پھر خا کو نہ کسرہ دیا گیا، لکون عین المضارع غیر مضمومہ، کیونکہ مضارع کا عین کلمہ مضموم نہیں ہے۔
و بے تو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جناب علی؟ اجوف یائی ہے، با فعلا یا فلو ہے، بے سے ہے خرید و فروش کرنا، با اصل میں با یا آ تھا، حرف الا یا متحرک، اس کا ما قبل مفتوح اسے الف کر دیا، با بن گیا، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ بے تو پہ میں نے جانا ہے ابھی آپ کی خدمت میں۔ متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ بیعتو، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گیا، با تو ہو گیا، الف التقاء ساکن کی وجہ سے گر گئی، با تو بن گیا، اور با کے فتح کو کسرے سے بدل دیا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا ان کلمہ یا تھا نہ وا، بے تو بن گیا آغا جان، ٹھیک ہو گئی بات؟ اگلے سوال پہ ذرا دھیان دو جناب، سوال نمبر 73، ماذا یعرض للناقص، ناقص کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ ناقص کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ جواب جی، جب ناقص واو جماعت یا یائے مخاطبہ کے ساتھ متصل ہو، جب ناقص واو جماعت یا یائے مخاطبہ کے ساتھ متصل ہو تو اس کا لام کلمہ جو ہے نا حذف ہو جاتا ہے۔ جب ناقص واو جماعت یا یائے مخاطبہ کے ساتھ کیا ہے گا جان؟ متصل ہو تو لام کلمہ اس کا کیا ہو جاتا ہے گا جان؟ حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا عین کلمہ جو ہے نا مفتوح ہو تو وہ فتح پر باقی رہتا ہے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو یا مکسور ہو تو پھر ضمہ دیا جاتا ہے وا کے ساتھ اور کسرہ دیا جاتا ہے یا کے ساتھ، یہ مطلب آ رہا ہے، توجہ کرو۔ اذا اتصل الناقص بواو الجماعت او یا المخاطبۃ حذفت لام، جب ناقص واو جماعت یا مخاطبہ مؤنث کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا ہوا جان؟ متصل ہو۔ اذا اتصل الناقص بواو الجماعت، جب ناقص متصل ہو واو جماعت او یا المخاطبہ یا مخاطبہ کے ساتھ متصل ہو ناقص، حذفت لام ہو تو لام کلمے کو حذف کیا جاتا ہے۔ فاذا كانت عینہ مفتوحہ، جب اس کا عین کلمہ مفتوح ہو، نحو رما و یغشا، تب کالا فتحہ تو اپنے فتح پر وہ باقی رہتا ہے۔ فیقال رمو و تخشینا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا کھول لیتے ہیں نا۔ رمو اصل میں تھا رمایو، قلبت الیاء الفا، یا الف ہو گئی، لتحرکہا کیونکہ یا متحرک ہے، ون فتح ما قبلہ اور ما قبل بھی مفتوح ہے، ثم حذفت پھر حذف ہو گئی، لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو رمو بن گیا۔ یہ جو ہے نا تخشینا، یہ اصل میں کیا تھا؟ تخشایینا، تخشینا اصل میں تھا تخشایینا، حذفت کسرۃ الیاء فی الاول، یا کے کسرے کو حذف کیا گیا، فی الاول، اول میں، پہلے میں، یا کے کسرے کو کیا کیا گیا آگا جان؟ حذف کیا گیا، لاستثقال علیہ کیونکہ یہ اس پر ثقیل تھا، ثم حذفت پھر حذف کیا گیا، ہی للتخلص من التقاء ساکنین، التقاء ساکنین سے خلاصی کے لیے، ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے جی، وَإِنْ كَانَتْ مَضْمُومَةً، اگر اس کا عین کلمہ مضموم ہو، نحو یدعو او مکسورۃ نحو یرمی، تضم مع الواو و تکسر مع الیاء، وا کے ساتھ ضمہ دیا جاتا ہے اور یا کی صورت میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا یدعونا تدعینا یرمونا و ترمینا، ٹھیک ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت میں ہم جاتے ہیں آگے جان، حاشیہ نیچے دیا ہوا ہے۔ یدعونا اصل میں اور تدعینا کیا تھے؟ یدعونا اور تدعینا اصل میں کیا تھے؟ یدعونا و تدعوینا تھے، تدعوینا۔ حذف ضمۃ الواو من الاولیٰ، پہلے سے اوونا میں وا سے نا ضمے کو حذف کیا گیا، و کسرت یا من الثانیہ، اور دوسرے سے
تدعوین میں وا سے نا کیا کیا گیا آگا جان، کسرے کو جو ہے وہ حذف کیا گیا استثقال ثقیل ہونے کی وجہ سے، ثم حذفت پھر حذف کر دیا گیا ہے یا للتخلص میں التقاء ساکنین سے خلاصی کے لیے۔ ولما کانت العین غیر مفتوحہ، جب عین کیونکہ تھی غیر مفتوحہ، باقی ما قبل الواو مضموماً تو وا سے پہلے ضمہ باقی رہتا ہے، و کسر ما قبل الیاء اور یا سے پہلے کسرہ باقی لیتا ہے، للمجانست ہم جنس ہونے کی خاطر۔ نیچے حاشیہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ وَتُحْذَفُ لَامُهُ أَيْضًا إِذَا كَانَتْ أَلِفًا مُتَّصِلَةً بِتَاءِ تَنِیث، اور لام کلمہ حذف ہو جاتا ہے جب الف متصل ہو تائے تانیث کے ساتھ۔ لام کلمہ جو ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے جب الف کیا ہوگا جان، متصل ہو تائے تانیث کے ساتھ۔ رمت و رمتا، رمت و رمتا، یہاں دیکھتے ہیں کہ لام کلمہ حذف ہوا ہے جب الف متصل ہوئی ہے تائے تانیث کے ساتھ، بھلا وہ کہاں؟ نیچے حاشیہ پڑھو نا، رمت و رمتا اصل میں تھا رمایت، رمت اصل میں تھا رمایت، و رمتا تھا رمایتا، پھر کیا ہوا گا جان، قلبت الیاء الفن، وہ جو رمایت کی یا ہے اس کو الف میں بدل دیا گیا، لتحرکھا کیونکہ وہ متحرک تھی، وانفتح ما قبلہ اور ما قبل کیا تھا، مفتوح تھا، ثم حذفت پھر حذف ہو گیا، لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر وہ کیا ہو گیا، حذف ہو گیا۔ ولا یعتد بفتح التاء فی الثانی، یہ جو ہے نا رمتا آپ کو بتائے رمایتا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو کر گر جو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا تا رمایتا، الف ہوئی تو تا تو مفتوح ہے اگلی رمایتا کی۔ ولا یعتد بفتح التاء، تا کے فتح کی اتنا نہیں کی جائے گی فی الثانی دوسرے میں، کیوں؟ لأنہا عارضۃ، اس لیے کہ وہ فتح جو ہے نا وہ عارضی ہے، ٹھیک ہے نا، تثنیہ کی الف کی وجہ سے آئے، ورنہ اصل میں جو ہے نا کیا تھا، وہ ساکن ہے، اصل میں وہ ساکن ہے آگا جان۔ اما المقرون، اما المقرون، اچھا جی، اما جو مقرون ہے، فتجری علیہ احکام الناقص لا غیر، اما آغا جان میں میرے خیال میں نا تھوڑا سا آپ کی خدمت میں آگے تو نہیں چلا گیا آغا جان، معذرت، یہ پیچھے تھوڑا رہ گیا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ہم آگے چلے گئے ہیں، تھوڑا دوبارہ توجہ کرو، یہ پڑھنا تھا ہم نے۔ اما اذا اتصل الناقص بغیر الواو والیاء والتاء کالالف اثنین والنا، اما جب ناقص متصل ہو غیر وا کے علاوہ یا اور تا کے علاوہ، جیسے مثلا الف کے ساتھ ہے، الف الاثنین تثنیہ کی الف کے ساتھ، ورنہ اور نا کے ساتھ جو ہے نا متصل ہے اس جگہ پہ، فَإِنْ كَانَتْ لَامُهُ أَلِفًا رُدَّتْ إِلَىٰ أَصْلِهَا، إِنْ كَانَتْ ثالثةً إِنْ كَانَتْ لَامُهُ أَلِفًا، اگر اس کا لام کلمہ الف ہو، اگر لام کلمہ اس کا الف ہو، ردت إِلَىٰ أَصْلِهَا تو اس کو اصل کی طرف نا پلٹا دیا جاتا ہے، إِنْ كَانَتْ ثالثةً اگر وہ کیا ہو، تیسرا حرف ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، دوبارہ سنیں نا، جب ناقص کے ساتھ متصل و غیر وا یا اور تا جیسے الف تثنیہ ہے اور نہ ہے، تو پھر یہاں ان کانت لام و الفان، اگر اس کا لام کلمہ الف ہے تو پھر وہ جو ہے نا ردت الی اصلہا، اصل کی طرف پلٹ آتا ہے، ان کانت ثالثتاً اگر وہ تیسرا کلمہ نہ وہ غضبا، ٹھیک ہے، ورمینا وقلبت یان، اور وہ الف جو ہے نا یا میں بدل جاتی ہے، ان کانت رابعتاً فصاعداً اگر وہ کلمے کا چوتھا یا چوتھے سے زیادہ حرف ہے، نہ وہ اغذینا اہتدایا اہتدیا ویس تدعینا۔ اما اذا کانت لامہ واون او یان فتدل علی حالہا، اما جب فعل کا لام کلمہ واو ہو او یان یا ہو، فتدل علی حالہا تو وہ کیا ہے اگر جان اپنے حال پر کیا ہے باقی رہتی ہے، نہ وہ ساروا ساروا
ورضینا فائدتن فائدتن اللفیف المفروق تجری علیہ احکام المثال والناقص جو ہے نا لفیف مفروق اس پر جو ہے نا احکام مثال اور ناقص کے جاری ہوتے ہیں، اما جو لفیف مقرون ہے اس پر احکام ناقص جاری ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جاری اور نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ توجہ فرمائیے۔ فائدتن فائدتن اللفیف المفروق تجری علیہ احکام المثال والناقص، لفیف مفروق جو ہے اس پر احکام مثال اور ناقص جاری ہوتے ہیں، اما المقرون فتجری علیہ احکام الناقص لا غیر، اما لفیف مقرون جو ہے اس پر احکام ناقص جاری ہوتے ہیں لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ نحو دعو شاو تفینا اتو و تکوینا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں اس کی جگہ پہ بلا۔ یہ جو دعو ہے نا اصل میں کیا تھا؟ دعیو قلبت الیاء الفن، یا الف ہو گئی لتحرک یاون فتح ما قبلہ، کیونکہ متحرک ما قبل مفتوح ہے، ثم حذفت الالتقاء ساکنین، پھر حذف ہو گئی التقاء ساکنین کی وجہ سے، وہ ابقیت الفتح علی العین، اور فتح عین پر باقی رہتا ہے، دلالت تن علی الالف تاکہ الف پر وہ دلالت کرے۔ ٹھیک ہے۔ وَأَصْلِ تَفِينَ تَوْفِيِّنَ تھا، حذفت الواو، واو حذف ہو گئی لوقوعها بین الفتح والکسرہ، کیونکہ واو واقع ہوئی ہے فتح اور کسرہ کے درمیان، ثم حذفت الیاء الاولیٰ، پھر پہلی یا جو ہے نا وہ حذف ہو گئی بعد تارے حرکتها، اس کی حرکت کو ہٹانے کے بعد، للاستثقال ثقیل ہونے کی وجہ سے، تخلصا من التقاء ساکنین، التقاء ساکنین سے خلاصی کے لیے، وقس ما لم نذکر وجہ الالال علی ما ذکرنا، اور قیاس کرو اسی پر جو اعلال کی وجہ ہم نے ذکر نہیں کی، علی ما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا ہے نا اسی پر قیاس کرو، ما لم نذکر وجہ اعلال جس کے اعلال کی وجہ کو ہم نے ذکر نہیں کیا اس کو قیاس کرو، علی ما ذکرنا جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ یار آسان بحث ہے، میں کوئی زیادہ وضاحت میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ نہیں، باتیں بڑی آسان ہیں، لہذا امیدوار ہوں کہ آپ کے لیے مطلب حل ہی ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال اگر جان، تصریف الفعل المجہول، فعل مجہول کی تصریف کے بارے میں ہے، علی ای شیء یجری المجہول فی تصریفہ، فعل مجہول کی تصریف کیسے ہوتی ہے؟ علی ای شیء یجری المجہول فی تصریفہ، فعل مجہول کی تصریف کس پر جاری ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں آغا جان جواب میں کہ فعل مجہول کی تصریف فعل معلوم کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ فعل مجہول کی تصریف فعل معلوم کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ البتہ جب مضارع معطل الفاء ہو نا، مضارع معطل الفاء ہو تو اس میں فا جو ہے نا وہ ثابت رہتی ہے، مجہول میں فا کلمہ مضارع معطل الفاء میں نا فا کلمہ مجہول میں نا ثابت رہتا ہے ہمیشہ، جیسے یو ودو یو فا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں معلوم میں تو وا گر جاتی تھی نا، لیکن مجہول میں نا وہ ثابت رہتی ہے جب مضارع معطل الفاء ہے تو۔ دوسری بات یہاں یہ کی ہے کہ ماضی اجوف جو ہے 3 حرفی ہے یا مثلاً 5 حرفی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا عین کلمے کا جو کسرہ ہے نا ما قبل کو دے دیا جاتا ہے، ما قبل کی حرکت کو ہٹانے کے بعد، پھر وہاں وا جو ہے نا وہ یا ہو جاتی ہے اور حمزہ وصلی کو کسرہ دیا جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے ہے، جیسے کیلا تیدا وغیرہ ہے۔ توجہ کرو نا۔ تصریف الفعل المجہول، فعل مجہول کی تصریف، علی ای شیء یجری المجہول فی تصریفہ، فعل مجہول کی تصریف کس چیز پر جاری ہوتی ہے؟ اذا صرف المجہول جرى علی تصریف الفعل المعلوم، فعل مجہول کی صرف کی جاتی ہے فعل معلوم کی تصریف پر، غیر ان مضارع
المعطل العین تثبت فی فاء مطلقاً، مگر یہ کہ مضارع جو معطل الفا ہے اس کا فا کلمہ ثابت رہتا ہے مطلقاً، یعنی ہمیشہ ثابت رہتا ہے، نہ وہ یوعدو و یوفا۔ و ماضی الاجوف ثلاثیاً و خماسیاً تنقل کثرت عینہ الی ما قبل بعد سلب حرکت ہی۔ ماضی اجوف ثلاثی 3 حرفی اور 5 حرفی جو ہے آگے جاننا، اس کے عین کلمے کا کسرہ جو ہے نا ما قبل کو منتقل کیا جاتا ہے بعد سلب حرکت ہی، ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد۔ فتقلب الواو یان، پھر وا کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، وتکسر حمزۃ الوصل التی تقع قبلہ، اور حمزہ وصلی کو کسرہ دیا جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے ہے، نہ وہ کیلا و اعتیدا غیر ان ثلاثی اذا حذفت عینہ مع الضمائر، مگر یہ کہ جو ثلاثی ہے نا جب اس کے عین کلمے کو حذف کیا جائے ضمائر کی صورت میں، تجری فاء علی حکمہا، تو اس کا فا کلمہ جاری ہوتا ہے علی حکمہا مع المعلوم، معلوم فعل معلوم کی طرح اس کا فا کلمہ جاری ہوتا ہے، البتہ شرط ہے ما لم یقع التباس، جب تک فعل معلوم اور مجہول میں ملنے کا خطرہ نہ ہو، فتجری علی عکسہ، یعنی کیا، یعنی اگر ان میں التباس کا خطرہ ہو رہا ہے فعل معلوم میں اور فعل مجہول میں آپس میں نا ان کے التباس کا خطرہ کا جان، فتجری علی عکسہ ہی، تو وہ فعل مجہول جاری ہوتا ہے علی عکسہ ہی، فعل معلوم کے عکس جاری ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹا جو ہے نا وہ پھر اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ دوبارہ اسی آخری بات کو لینا، کیا کہا آگا جان؟ بات یہ کی ہے کہ ماضی اجوف ثلاثی 3 حرفی 5 حرفی، اس کا عین کلمے کا کسرہ ما قبل کو دیا جاتا ہے، ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد پھر وا جو ہے نا وہ یا ہو جاتی ہے اور حمزہ وصلی کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ و ماضی الاجوف ثلاثیاً و خماسیاً تنقل کثرت عینہ الی ما قبل بعد سلب حرکت ہی، ماضی اجوف ثلاثی 3 حرفی اور 5 حرفی جو ہے اس کا کثرت عین، اس کے عین کلمے کو جو ہے نا کیا کیا جاتا ہے جان؟ کثرت عین، عین کلمے کے کسرے کو منتقل کیا جاتا ہے ما قبل کی طرف بعد سلب حرکت ہی، ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد۔ فتقلب الواو یان، پھر وا یا میں بدل جاتی ہے، وتکسر حمزۃ الوصل التی قبلہ، اور حمزہ وصلی کو کسرہ دیا جاتا ہے التی قبلہ جو کہ اس سے پہلے ہے، نہ وہ کیلا و اعتیدا غیر ان ثلاثی اذا حذفت عینہ مع الضمائر، منتہا ثلاثی کو جو ہے نا جب اس کے عین کلمے کو حذف کیا جائے ضمائر کے ساتھ، تجری فاء علی حکمہا مع المعلوم، تو اس کا فا کلمہ جو ہے نا فعل معلوم کے حکم میں جاری ہوتا ہے، ما لم یقع التباس، جب تک التباس واقع نہ ہو، کس میں التباس واقع نہ ہو بلا؟ فعل معلوم اور مجہول میں۔ فتجری علی عکسہ ہی، فتجری کا مطلب یہ ہے کہ یعنی التباس کی صورت میں اگر معلوم اور مجہول مل رہے ہیں تو پس تجری جاری ہوتا ہے علی عکسہ ہی، یہ فعل مجہول فعل معلوم کے عکس جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی مثلا یہاں مل رہے ہوں گے، وہاں آپ فعل معلوم کے فا کلمے کو اگر مثلا ضمہ ہیں تو مجہول میں اس کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ دیں گے، ادھر کسرہ تو ادھر ضمہ دے دیں گے، یعنی بالآخر تھوڑا فرق رکھنا ہے۔ تجری علی عکسہ ہی، تو یہ فعل مجہول جو ہے نا فعل معلوم کے عکس جاری ہوتا ہے التباس کی صورت میں، جب تک التباس نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں آگا جان؟ چھوٹی سی بات اور تنبیہ، الافعال بجملتها معلومۃ و مجہولۃ تجری علی بقیۃ طرق الاعلال التی لم تذکر فی تصریفها علی قیاس۔ الافعال بجملتها، تمام افعال معلوم اور مجہول جو ہے نا، تجری علی بقیۃ طرق الاعلال، اس میں جو ہے نا جاری ہوتے ہیں باقی اعلال کے طریقے جاری ہوتے ہیں، التی لم تذکر فی تصریفها، جن کا ہم نے تصریف میں ذکر نہیں کیا، اللہ قیاسن، قیاس ہونے کی بنا پر۔ الافعال بجملتها معلومۃ و مجہولۃ تجری علی بقیۃ طرق الاعلال، افعال تمام کے تمام معلوم اور مجہول جو ہے نا تجری جاری ہوتے ہیں علی بقیۃ طرق الاعلال، اعلال کے باقی طریقوں پر، التی لم تذکر فی تصریفها، جن کو ذکر نہیں کیا، اللہ قیاسن، قیاس ہونے کی بنا پر۔
موفق معید رہیں عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔